Army soldiers were killed during an ambush by terrorists in the Poonch area along the line of control. آج کی تہلکہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، پونچھ سیکٹر میں پاکستانی فوج اور ہندوستانی فوج آمنے سامنے آ گئے۔ مجاہدین پر ہندوستانی فوج کے تابڑ توڑ حملے۔ مجاہدین اور پاکستان آرمی کا ساتھ دینے کے لیے ترکی کے خطرناک ترین جنگی کمانڈوز پونچھ جنگل پہنچ گئے۔ تابڑ توڑ بمباری، تابڑ توڑ پونچھ جنگل میں ہندوستانی فوج کا قبرستان بنا دیا۔ پورے بھارت پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ہندوستان اور ترکی آمنے سامنے آ گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہندوستانی فوج سے نفرت کرتے ہیں، ترکی، پاکستان اور مجاہدین کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ہندوستان اور پاکستان کی افواج جموں کشمیر میں سرحدوں پر ایک دوسرے کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر اپنی طاقت آزمائی کے سلسلے کو تواتر کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میڈیا کو سرکاری ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جموں کشمیر کے پونچھ سیکٹر میں صبح متحرکہ پر ہندوستان اور پاکستان کی افواج کے درمیان گولہ باری کا تبادلہ ہوا۔ اس فائرنگ کا تبادلہ صبح کے قریب 4:30 بجے شروع ہو کر 6:30 بجے رک گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے چھوٹے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کر کے کھری کارمارا علاقے میں ہندوستانی چوکیوں کو نشانہ بنایا، اور دوسری جانب بھارتی فوج کا پونچھ جنگل میں مجاہدین پر تابڑ توڑ حملے۔ بھارت کے خلاف کھڑا ہونے والا ملک اور پاکستان اور مجاہدین کا ساتھ دینے کے لیے ترکی کے خطرناک ترین جنگی کمانڈوز کا پونچھ کے جنگلات میں تابڑ توڑ حملے۔ اس بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ اس کے علاوہ بھارت کا خفیہ آپریشن بھی پونچھ جنگلات میں سامنے آ گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پونچھ سیکٹر میں مجاہدین نے بھی بھارتی پوسٹ پر حملہ کر کے وہاں تعینات 10 بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا، لیکن یہ انڈیا میڈیا کی رپورٹ میں 10 کہا جا رہا ہے۔ اثر میں بھارت کے 115 سے زیادہ فوجی جہنم واصل ہوئے ہیں۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ کشمیری نوجوانوں اور مزاحمتی کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف مکمل ہڑتال کی گئی۔ اس دوران کاروباری مراکز، ٹرانسپورٹ، تعلیمی ادارے بند رہے۔ دوسری طرف بھارتی فورسز نے پتھراؤ کے الزام میں گرفتار 14 نوجوانوں کو رہا کر دیا ہے۔ اس جھڑپ میں فارورڈ کوہٹا سے تعلق رکھنے والے ایک مقامی مجاہد شہید ہو گیا، جبکہ 2 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی فورسز کشمیری قوم پر کی جانے والی جارحیت اور بربریت سے باز آ جائے۔ ہم کسی صورت فوج اور پولیس کے مظالم، دھونس اور دباؤ کے آگے نہیں جھکنے والے۔ ہم تابڑ توڑ بمباری کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پونچھ جنگلات میں ترکی کی فوج اور بھارتی فوج بھی آمنے سامنے آ گئی ہے۔ ترکی کے خطرناک ترین جنگی کمانڈوز نے پونچھ جنگلات میں بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اور پونچھ میں ہجیرا سیکٹر میں حریت پسندوں کے حملے بھی ایک جونیئر کمیشن افیسر سمیت 5 سے زیادہ بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، اور مختلف جگہوں پر 120 کے قریب بھارتی فوجی جہنم واصل ہوئے ہیں۔ بھارتی دفاعی ترجمان نے بتایا ہے کہ حریت پسندوں کی موجودگی کے بارے میں خفیہ معلومات کے بعد صبح کے اوقات میں سورن کوٹ کے DKG کے قریب ایک گاؤں میں آپریشن شروع کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اچانک حریت پسندوں نے سرچ پارٹی پر بھاری فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں JCO اور دیگر 4 رینک کے فوجی اہلکار شدید زخمی ہوئے۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ حریت پسندوں کے ساتھ انکاؤنٹر جاری تھا اور مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
عہدیداروں نے مزید بتایا کہ چمر جنگل میں بھاری ہتھیاروں سے لیس حریت کے ایک گروپ کی موجودگی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ جب وہ لائن آف کنٹرول کے اس پار سے چھپنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ فوجی کمک کو علاقے میں پہنچا دیا گیا ہے تاکہ فرار کے تمام راستوں کو بند کیا جا سکے اور یقینی بنایا سکے کہ پسندوں کے بھاگنے کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ حریت پسندوں کے بھی تابڑ توڑ مزید حملے دیکھنے میں آ رہے ہیں اور تابڑ توڑ بمباری کے بعد حریت پسند بھی آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس جھڑپ میں فارورڈ کوٹا سے تعلق رکھنے والے مقامی فوجی بھی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 2 زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کو شدید زخمی ہونے کی صورت میں راولا کوٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر سید علی گیلانی نے حالیہ بھارتی انتخابات کے دوران مزاحمتی لیڈروں اور کارکنوں کی گرفتاریوں پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ بھارتی ظلم و بربریت بند نہ ہوا تو سخت ترین رد عمل ہوگا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی فورسز کشمیری قوم پر کی جانے والی جارحیت بربریت سے باز آ جائے، ہم کسی صورت فوج اور پولیس کے مظالم، دھونس اور دباؤ کے آگے نہیں جھکیں گے، کیونکہ یہاں کے عوام گزشتہ 67 سال سے بھارت کے جبری قبضے کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں، بھارت سے مکمل آزادی چاہتے ہیں۔ آزادی کے حصول کے لیے جو بھی قربانیاں کشمیری عوام نے دی ہیں، ان کی ہر سطح پر حفاظت کی جائے گی اور تحریک آزادی کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ کوئی بھی ظلم، جبر، تشدد، گرفتاریاں، دباؤ کشمیری قوم کو حصول آزادی سے نہیں روک سکیں گی۔ ہماری قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی اور فتح ہماری ہی ہوگی۔ علاوہ ازیں کل جماعتی وفد کانفرنس نے جموں میں سوؤں کے قریب پوری بستی کو طاقت کے بل زبر دخل کرنے کی کارروائی کو نہایت ظالمانہ اور فرقہ پرستانہ ذہنیت کی پیداوار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان غریب لوگوں کو جس طرح زبردستی اپنے گھروں سے نکالا گیا، ان کے کوٹھوں کو ڈھایا گیا، وہ حد درجہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ میر وائز نے کہا ہے کہ ان غریب مہاجروں کی باز آبادکاری ریاستی انتظامیہ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پولیٹیکل فرنٹ کے زیر اہتمام مقبوضہ کشمیر میں شہادت ہو گئی۔ پیپلز پولیٹیکل فرنٹ نے بھی تابڑ توڑ فیصلے میں ترکی فوج کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ترکی فوج نے بھارت پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی ہے۔ ترکی فوج نے ایسی خطرناک ترین جنگی جارحیت پر رکھنے والے بھارت کو سبق سکھایا ہے کہ بھارت کی آنے والی 100 نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ کسی بھی ترکش کمانڈوں سے پنگا ہوا تو ترکش کمانڈوں نے تابڑ توڑ بمباری کر کے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی ہے۔ نہیں